الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی کلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ٹھیک ہے جی، 2 بار پڑھا ہے، 1 بار مزید پڑھیں. تھک تو نہیں گئے؟ کوئی اور مسئلہ تو نہیں؟ چلیں 1 بار جتنی محبت ہے ساری جمع کرنی ہے. اور اس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، گلوں نہیں لانا ہے. ٹھیک ہے، اگے گلوں لایا ایسی ساری محبت جتنی ہے. اور پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا. تو یہ پہلے بڑا میٹھا ہے، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. تو بس ہم حضرات نا وہ تھوڑا سا توجہ کا میٹھا نہیں ڈالتے، توجہ کے ساتھ جتنی ہے نا محبت ساری جمع کر لو. ٹھیک ہے جی، 1 بار بس. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ایک کوشش پھر کریں. کوئی مسئلہ ہے کوئی؟ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اللہ آپ کو سلامت ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی، بس یہ اپنا مزاج بنائیں، خود پہ لازم کریں کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی باری آئے تو جتنی محبت ہے ساری جمع کر کے پڑھا کریں. ٹھیک ہے، جتنی محبت ہے ساری جمع. اب جتنی محبت سے پڑھیں گے کرم اتنا ہی زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، جتنی توجہ سے پڑھیں گے کرم اتنا ہی زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، جتنی محبت زیادہ ہوگی کام بھی اتنا ہی بنیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ صرف زبان پڑھتی ہے، آنکھیں کہیں ہوتی ہیں، سوچیں کہیں ہوتی ہیں، دل میاں کہیں ہوتا ہے. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس طرح پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی دکھلاوے کے لیے پڑھے تو یہ پھر بھی قبول ہی قبول ہے. تو یہ ہے لیکن پھر ثواب تک بات رہ جائے گی. جو آگے معاملہ ہونا ہے نا پھر وہ نہیں ہوگا، ثواب ہو جائے گا. لیکن جو آگے وہ ایک بارگاہ نبوت سے ایک روحانی تعلق جڑنا ہے نا وہ نہیں جڑے گا. اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ جب بھی پڑھنے کا موقع ملے دل زبان اس کو اکٹھا کیا کریں. کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں تو اکٹھے ہو جاتے ہیں. کرنے والوں نے کیا ہے. اقبال نے کہا بھی نا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی صرف یہی پڑھتی ہے، یہ نہیں ساتھ دیتا.
اور حضرت جی یہ یاد رکھیے جس دن اس نے پڑھنا شروع کر دیا نا وہ تو پھر دن ہی وکھرے ہوں گے حضرت، کیونکہ بزرگ کہتے ہیں کہ جو دل ان پہ درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا پھر ان دلوں کو لاہور رہنے بھی نہیں دیتے حضرت۔ جسم لاہور ہوگا دل مدینہ پاک ہی ہوگا۔ وہ اعظم چشتی صاحب نے لکھا بھی تھا نا، وہ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ کوشش نہیں کرتے حضرت، ہم کوشش نہیں کرتے حضرت۔ وہ آنکھیں کہیں ہیں، سوچ کہیں ہے، دل کہیں ہے، اور زبان پڑھ رہی ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے جب موقع ملے، جب کوئی بہانہ، دیکھیں جی بہانہ بن گیا ہے، موقع مل گیا۔ میں ویسے جمعرات اور جمعے کو پروگرام نہیں کرتا کیونکہ قبلہ پیر صاحب کا حکم تھا تو پھر انکار نہیں ہو سکا حضرت۔ تو اگر یہ پروگرام نہ ہوتا تو پکی گل ہے حضرت جی، میں نے بھی چارپائی پہ ہی ہونا تھا حضرت جی، میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں نے سو جانا تھا حضرت۔ ایک بہانہ بن گیا ہے حضرت، کاکے کی شادی آ گئی، انہوں نے وہ کو بے حیائی کو فحاشی کے بجائے انہوں نے محفل میلاد مصطفیٰ کا ارادہ کر لیا، اور پھر اللہ نے ان کے ارادے کو پورا کیا۔ ماشاءاللہ سادات تشریف فرما ہیں، علماء بیٹھے ہیں، یہ نکمہ بھی ہے، تو فائدہ اٹھایا کریں حضرت۔ یہ جو موقع ملتے ہیں نا بہانے، ان سے فائدہ اٹھایا کریں، دل زبان اس کو اکٹھا کر کے پڑھا کریں، پھر آپ کو خود لطف آئے گا، نہ آئے گا تو میں جرمدار ہوں حضرت، آپ کو خود لطف آئے گا حضرت۔ پھر دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے حضرت۔ یہ وہ کچھ اللہ میں نے آج بڑے زور سے باندھ دی ہے ذرا، تاکہ چھوٹی چھوٹی بندے، تو تھوڑی سی ذرا ڈھیلی چھوڑ دوں تو وہ کافی بڑی بن جاتی ہے حضرت۔ تو پھر اکثر وہ احباب وہ بڑی پگ سمجھ کے سمجھتے ہیں کہ شاید پگ والا بھی بہت بڑا ہے حضرت، اللہ کو بڑی پگ سے تو نہیں نا بڑا بن جاتا ہے، یہ تو 4-5 ہزار کی بازار سے مل جاتی، جو مرضی باندھ لے حضرت۔ تو وہ پھر احباب سمجھتے ہیں کہ شاید اگر پگ بڑی ہے تو پگ والا بھی بہت بڑا ہے حضرت۔ یہ تو بزرگوں کی شفقت ہے کہ انہوں نے سر پہ رکھ دی، باقی تو بس جی اللہ معافی کر دے۔ ہم تو ہر وقت ڈرے پھرتے ہیں کہ کسی وقت عیبوں سے پردہ نہ اٹھ جائے حضرت، جس پہ اس نے ڈال رکھا ہے حضرت۔ وہ پھر اکثر وہ پیشتر احباب نا کچھ اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ جن کا جواب یہ بڑے لوگ ہی دے سکتے ہیں، مجھے کوئی خبر نہیں اس کی۔ مثلا اکثر احباب پوچھتے ہیں جی حضرت اسم اعظم دسو ہاں، تو میں ان کو کہتا ہوں یار اگر مجھے اسم اعظم آتا ہو تو میں سارا دن سڑکوں پہ کیوں مارا پھروں حضرت، میرا بھی کوئی آستانہ ہو، کوئی خانقاہ ہو، کچھ مریدین ہو، کچھ سالکین ہو، کوئی تصوف ہو، کوئی شوق ہو، کوئی قرب ہو، کوئی وصل ہو، ہماری جانیں بلا حضرت۔ تو یہ تو وہ راز ہے حضرت جو لاکھوں میں سے کسی ایک سینے کا نمبر لگتا ہے جس میں یہ راز ڈالے جاتے ہیں۔ کوئی لاکھوں میں سے کوئی ایک سینہ حضرت کہ جس سینے کو اتنی پاکیزگی میسر آئے، دیکھو نا رب کے راز رکھے جانے ہیں، پھر جس سینے میں رب کے راز ہوں پھر اس میں بغض تو نہیں نہ ہو سکتا حضرت، اس میں پھر کینہ تو نہیں نہ ہوگا حضرت، اس میں پھر حسد تو نہیں ہوگا، اس میں پھر تکبر تو نہیں ہوگا، پھر اس میں عجب تو نہیں ہوگا، پھر رب کے راز رکھنے ہیں سینے کو، بڑا پاک سینہ ہوگا حضرت۔ تو پھر ایسا پاک سینہ تو حضرت ڈھونڈنے سے کہیں جا کے ملتا ہے حضرت، تو پھر اس میں وہ راز رکھے جائے۔ اقبال نے تو کہہ دیا تھا ہم تو مائے البا کرم میں کوئی سائل ہی نہیں ہے۔ یہ لکھا ہے حضرت سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی ہوئے ہیں، اور ان کے پاس بھی کوئی نوجوان آ گیا جس کو کسی نے یہ بتا دیا کہ حضرت ذنون اسم اعظم جانتے ہیں، اور حضرت ذنون تو واقعتاً جانتے تھے حضرت، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے حضرت۔ تو وہ حضرت کی خدمت میں آیا اور آ کر حضرت سے عرض کرتا ہے حضرت مجھے پتہ چلا ہے آپ اسم اعظم جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر؟ تو حضرت مجھے بھی بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی ایسے تو کوئی بھی نہیں بتاتا ہے جیسے تو پوچھنے آ گئے۔ وہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ یہ کس کا شعر ہے، لیکن لکھا کمال تھا۔ وہ کہتے ہیں ابلتے کو لبدہ نہ ہی پرے پیالے والا، ابلتے کو لبدہ ہی نہ ہی پرے پیالے والا، اچھی دکان پھکا پکوان ابلتے کو لبدہ ہی نہ ہی پرے پیالے والا،
جے کو لب جائے تو دیندہ نہیں ایک نوالا حضرت کہ تو جان کی بازی لگا کے سودے ملتے ہیں حضرت، ایسے دے دیتا کوئی حضرت؟ یہ تو کئی سال حضرت جی خاک چھاننی پڑتی ہے حضرت، پھر کسی پہ کرم ہوتا ہے حضرت جی، پھر کوئی مرید کوئی سالک اس لیول پہ پہنچتا ہے حضرت جی کہ سارے تو نہیں نا نظام الدین اولیاء ہو جاتے، سارے تو نہیں نا فرید ہو جاتے حضرت، سارے تو نہیں نا کتب صاحب بن سکتے حضرت جی، تو کوئی ایک ادھا ہوتا ہے حضرت۔ وہ آپ نے فرمایا تو وقت گزار پھر دیکھتے ہیں حضرت۔ وہ لکھا جی اس نے پورا 1 سال حضرت کی خدمت میں گزارا۔ یہ بھی بڑا اچھا دور ہے جی، جس دور میں مرید اس نیت سے اپنے پیر کے پاس آیا کرتے تھے۔ اون تے جناب مجھے حضرت شاہ صاحب میرے ایک بڑے محسن ہیں، وہ سادات میں سے ہیں حضرت جی، وہ مجھے اس دن بتانے لگے، کہنے لگے حضرت وہ میرے ایک مرید کا فون آ گیا، کس کام پہ؟ وہ کہیں موٹر پانی دینا چھوڑ گئی، کہتا ہے شاہ جی آ کے موٹر میں دم کرو پانی چڑھ گئی۔ انہوں نے کہا اللہ دے بندے، وہ میرا تو نہیں یہ کام کہ موٹر پانی چھوڑ گئی ہے تو میں دم کروں، تو کسی کاریگر کو بلا وہ دیکھے کہ موٹر پانی کیوں چھوڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کاریگر نو چھڈو پہلے، تسی دم کرو کاریگر بعد جائے گا۔ ان تے پیر رہ گئے نے ایس کما لئی حضرت جی، موٹراں چلان لئی حضرت۔ بڑا دور تھا جی جس دور میں لوگ یہ چیزیں بھی پیروں سے پوچھنے آیا کرتے تھے، اب تو پیر رہ گئے اس کام کے لیے۔ اللہ پیروں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ مرید ہی اس طرح کے ہیں، اللہ معاف کرے، مرید ہی نہیں کوئی اس طرح کا ہے حضرت۔ میرے ایک وہ دوست ہیں، دوست تو نہیں میں کہوں گا بزرگ ہیں، بہت ماشاءاللہ مرید ہیں ان کے۔ وہ ایک دن حضرت اور یہ نلائق اکٹھے بیٹھے تھے، میں حضرت جی کنے کو مرید نے؟ ماشاءاللہ لاکھوں میں۔ میں حضرت میں مرید پوچھے ہے، بندے دانا تھے حضرت جی، کہنے لگے یار مرید توڑا ہی نہیں، مرید تو کوئی ہوتا ہے نا حضرت، سارے تو نہیں مرید ہوتے، اور بڑی بات ہے مرید ہو جانا حضرت جی۔ جو مرید ہوگا وہ آگے بھی کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا، تو جس سے مرید ہی نہ ہوا گیا اس نے آگے کیا ہونا ہے۔ اور میں کیونکہ خود بزرگوں نے اجازت دے رکھی ہے 2 سلسلوں میں، تو بہرحال مرید ہون کوئی نہیں جانتا ہے، سارے پیر ہی پرتی ہونا آتے ہیں حضرت جی، پیر ہی پرتی کرو ڈائریکٹ حضرت جی، مریدی گئی حضرت جی سارے حضرت جی۔ تو ہم کہتے بڑا دور تھا جی جب لوگ ماشاءاللہ، یہ بڑا دور تھا جی جب اس طرح کی باتیں بھی شیوخ سے لوگ پوچھا کرتے تھے۔ اب تو بڑے ڈاڈے حالات آئے ہیں حضرت جی، بہت عجیب حالات ہیں حضرت جی۔ وہ 1 سال اس نے گزارا، اور پتہ حضرت ان کو پہلے دن سے ہوتا ہے کہ پانڈا کنے جو گیا حضرت جی، پتہ حضرت کو بھی تھا، لیکن ہوتے نرم دل ہے نا، کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، طریقے سے رخصت کرتے ہیں کہ بھائی تو نہیں اس لائق کہ ماشاءاللہ تو نہیں یہ اتنے جوگا کہ تجھے یہ۔ وہ لکھا جی جب پورا سال ہو گیا نا تو اس نے بھی تیاری کر لی، انہوں نے کہا بھائی پورا سال ہو گیا، آج حضرت نے پوچھنا جا کے، حضرت بھی تیاری میں تھے۔ وہ لکھا جی آ کے نا وہ عرض کرتا ہے حضرت وہ پورا سال ہو گیا ہے، تو وہ آپ نے بتایا نہیں اسم اعظم۔ وہ آپ نے فرمایا یار اسم اعظم بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا اگر کوئی کام کہوں تو کر دے گا۔ اس نے کہا حکم۔ آپ نے ایک برتن دیا جس کے لیے لکھا ہے کہ وہ ایک کپڑے میں لپٹا تھا اور اوپر کپڑے کی گرہ لگی تھی۔ آپ نے فرمایا ندی کے اس پار میرے ایک دوست رہتے ہیں، فلاں فلاں ان کا نام ہے، تو یہ برتن ذرا ان کو دے آ۔ تو پھر واپس آپ پھر کو بات کرتے ہیں۔ وہ چل نکلا حضرت، جب خانقاہ سے باہر نکلا تو وہ لکھا ہے کہ وہ برتن بہت بڑا تھا لیکن اس کا وزن کوئی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا بھائی شیخ نے کیا دے دیا، اتنا بڑا برتن وزن ہی کوئی نہیں، چلو کھول کے دیکھتا ہوں کیا ہے اس میں۔ پھر خیال ہے نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ پھر تھوڑا سا آگے گیا، پھر وہی خیال، پھر کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ پھر تھوڑا سا آگے گیا، پھر وہی خیال، کہا امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ وہ جب پہنچا نا ندی کے پل پہ پھر نہیں رہ گیا، اس نے پہلے کپڑا وہ گرہ کھولی۔ وہ لکھا جب اس نے وہ برتن کا ڈھکن اٹھایا نا تو اندر سے ایک چوہا نکل کے بھاگ گیا۔ اب سمجھ وہ بھی گیا کہ آگے اب جانے والا معاملہ کوئی نہیں ہے، پیچھے ہی جاؤ۔ وہ لکھا جب واپس آئے نا حضرت کی خانقاہ میں، آپ بھی تیار کھڑے تھے اور آپ نے آتے ہی آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں رب کے راز ڈالوں، ارے تجھے ایک چوہا دیا تھا وہ تو سنبھال نہیں سکا، تو رب کے راز کیا سنبھالے گا؟ کوئی سینہ ہے حضرت، کوئی مانجدے ہی نہیں اپنے سینے میں حضرت۔ وہ جو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی فرمایا باروں باری پھیر نہ کڑیے ہوں جندر دا کوڑا حضرت۔ میں
اکثر جب وہ کبھی جمعے والے دن یا کبھی نہاتا ہوں تو ظاہر ہے وہ صابن تو اکثر خیال آتا ہے، میں کہتا ہوں یار یہ صابن تو لب بھی گیا جڑا باہر دا میل لاندا ہے، وہ بھی تو کو لبھی ہے کہ تو جڑا اندر دا میل لائے، کیونکہ بات اندر سے بننی ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی، یہ حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کا نا وہ کوئی محلے دار تھا، وہ عمرے پہ جانے لگا حضرت یا کوئی حج کے لیے، تو حضرت کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا حضرت کو تھوڑی سی تربیت فرمائیں، وہ جا رہا ہوں، تو حضرت نے کوئی تربیت فرمائی ہوگی اس کی، ہیں جی۔ اب یہ ماشاءاللہ وہ آپ کو پتہ ہے دن آنے لگے ہیں، تو وہ اب مجھے بھی ویسے فون آتے ہیں لیکن میں معذرت کر لیتا ہوں، میں یار میں گل کرنی ہے تو تینوں لگ جانا غصہ، تو تعلق بھی خراب ہو جانا، تو بہتر ہے تو کسی اور کو بلا لے۔ میں وہ پچھلے سال میں کیونکہ وابڈا کا خطیب ہوں، سرکاری خطیب ہوں، وہ مجھے اتو صاحبہ دا فون آ گیا بھائی میرے ماموں چلے نے، تو انہوں نے مینوں کہا ہے تو میں سر جی ماموں بھی جانے جے تو تھی میں بھی جانا ہے، پھر رہن دیو، مجھے پتہ ہے نا جو ہوتا ہے حضرت۔ وہی حضرت ہوا، میں پہنچا، وہ ماموں جی حج پہ جانے لگے، اس دن بھی حضرت انہوں نے تازی شیو کروا رکھی تھی، اور وہ نعت خاں بھائی پڑھ رہا تھا، گل پاؤ پھلاں دے ہار میں مدینے چلیاں، تو میری باری بھی آئی، تو میں نے بڑا ہاتھ جوڑ کے عرض کی میں ماموں جی پھول شول تے چھڈو، صرف من اے خیال رکھ کے جائیو کہ اے منیا منہ نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ لے کے کیویں جانا ہے، پھول شول تے بعد چ رہ گئے نا، یہ منو صرف اے دھیان کریو، میرے لیے آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ یہ ذرا سوچ لیجئے گا کہ اے چھلیا منہ یہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ سنہری جالیاں دے سامنے کیویں لے کے، پھر وہی ہوا حضرت، سانوں کسی نے روٹی بھی نہیں پوچھی، باہر چل بھائی نکلت، اسی طرح ہی ہے حضرت۔ وہ گیا اور وہ واپس آیا اور حضور بلے شاہ کی بارگاہ میں وہ کچھ تبرکات جہاں سے وہ لے کے آیا تھا آیا۔ اب جب وہ آیا نا ظاہر ہے جی یار کے شہر سے ہو کے آیا تھا، حضور بلے شاہ نے کہا بھائی کو گل سنا کی ویکھیا تو ہوتے، وہ بیچارہ میری طرح تھا، دیکھنے کہاں گیا تھا، وہ تو دکھانے گیا تھا، جیسے کہ ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی اتنے تصویر کھینچ کے فیس بک تے یہ کرتے ہوئے، کبھی اتنے کھلوتے پھر تصویر کھینچ کے فیس بک تے یہ کرتے ہوئے، او بھائی تو وکھانا ہے، تو ادھر دھیان کر کو گناہاں دی معافی مانگ، تو جڑیاں پاکستان جو کرتوتاں کر کے گئے ہیں نبی علیہ السلام دے سامنے تو چل رہے ہیں، تینوں کوئی دھیان خیال نہیں، اب تو ہم دکھانے جاتے ہیں ہاں جی، اب تو دکھانے جاتے ہیں، دیکھنے کون جاتا ہے۔ یہ پیچھے یہ چوڑا براسی گیا، 10 دن میرے خیال سے میں نے گزارے حضرت، انہوں نے 10 دن اپنے پاس رکھا، تو ظاہر ہے چھپ کے ہی وہاں رہنا پڑتا ہے، احباب تنگ کرتے ہیں بڑا زیادہ حضرت، تو نہیں حضرت میں وہ آخری دن جب سلام پیش کر کے نا میں واپس آ رہا تھا، میں اللہ پگ نہیں پہن رکھی تھی، میں نے صرف سر پہ نا ٹوپی اوڑی تھی اور چادر سے نہ میں نے اپنا آپ چھپایا تھا، وہ میں نے ایک رنگ ہے وہ اکثر ویڈیو میں ہوتی ہے، میں نے وہ پہن رہا، وہ کسی نے دیکھ لیا، رنگ سے پہچان لیا، وہ بندہ نا نیچے آیا پارکنگ میں، تو مجھے آ کے کہتا ہے جی مصباحی صاحب نے، میں جی بیٹا کوئی گل چل نہیں، ایک تصویر کھچا لو، تو بعض دفعہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم بھی پھٹ پڑتے ہیں، وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور پھر زبان سے کچھ کڑوا بڑوا نکل جاتا ہے، ظاہر مدینہ پاک سے جدائی تھی، کچھ وہ تھی کچھ مجھے میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار کیا ہو گیا تم لوگوں کو، 10 دن مدینہ پاک یہ غلام حاضر رہا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملے، کسی ایک بندے نے مجھے نہیں پوچھا حضرت ہمارے بزرگ کہتے ہیں بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، حضرت یہ صرف انہی کے لیے تھا کہ ہمارے لیے بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں حضرت کیا ہو گیا سب کو، جو بندہ تصویر 10 دن حضرت ہزاروں لوگ ملے حضرت، کسی ایک نے نہیں پوچھا حضرت کہ جی کسی نے دعویٰ کیا تھا، وہ کہتے ہیں بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، حضرت یہ صرف ان کے لیے مخصوص تھا کہ ہم پہ بھی یہ کرم نوازی ہو سکتی ہے ہی نہیں، کیا ہو گیا حضرت،
وہ طلب، وہ معیار، وہ شوق، وہ کیا ہو گیا سب کو حضرت. کیسی قوم کیمرے میں پھنس گئی حضرت، کیسی قوم فیس بک کی شدائی ہو گئی حضرت، کیسی قوم کو بیماری آ لگی حضرت ہیں. اس لیے بیٹا وہ بلے شاہ ظاہر ہے جی، وہ اب لکھا ہے جی ان گال تے سجی کو ہی نہیں، وہ تھوڑا سا نا وہ کنفیوز سا ہو گیا. اور حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو نا وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت میں جب گیا نا سین حرم میں تو میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے تو نور ہی نور دیکھا. کیونکہ حضور بلے شاہ جانتے تھے انہیں جو کا بھی کوئی نہیں ہے نور بھی بے کاندہ حضرت. آپ نے جی فل بدی لکھا ادھر سے ماشاء اللہ، آپ نے فل بدی لکھا، فوراً لکھا آپ نے حضرت. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، وہ لیٹاں ہی ویکھ آئے ہیں، تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے ہیں. لیکن بیٹا دکھے تو تب نہ کو دیکھنے آئے، دیکھنے آتے ہی کوئی نہیں، سب تو دکھانے آئے ہیں. وہ تو کوئی تو عمرہ اس طرح دا کریے نا انہوں ہی پتا ہوئے. یہ کروں شروع نہیں ہے چاڑ دیا تصویراں جنہیں دیر واپس نہیں نہ آ جاندے اسی نہیں چڑھتے ہیں. کوئی گھر سے نکلتے ہوئے، ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہوئے، بورڈنگ کرواتے ہوئے، بورڈنگ پاس ملتے ہوئے، جہاز میں بیٹھتے ہوئے، بیلٹ باندھتے ہوئے، ایئرپورٹ پہ اترتے ہوئے، بورڈنگ کوئی تو بیٹا اس طرح کا عمرہ کریں کہ صرف انہیں کو پتا ہو جن کے لیے جا رہے ہیں اور جن کی بارگاہ میں جا رہے ہیں حضرت. کوئی تو کریے پتر اس طرح دا سی.